بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پیدائش سے لے کر فرعون کے محل تک کا سفر کیسا ہوا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق کس طرح ان کی والدہ کے ہاں واپس لوٹایا۔ دوستو، فرعون جو کہ اپنے وقت کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، چنانچہ جو شخص بھی اس کی مخالفت کرتا وہ اسے ختم کر دیتا۔ چنانچہ ایک رات جب فرعون سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس میں ایک ستارہ جو کہ بنی اسرائیل پر گرتا ہے اور وہ ستارہ فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فرعون کی آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ اگلے دن اس نے فوراً نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب انہیں سنایا اور انہیں اس کی تعبیر بتانے کو کہا۔ تو نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو وہ زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کی دائیوں کو اپنا متحد کام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ اس کے نتیجے کا ذمہ دار خود ہی ہوگی۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ایک دائی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سہیلی تھی، چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون کو اپنے متحد کام کرنے والی دائیوں کے ذریعے علم ہو جاتا اور اس فرعون کے سپاہی اس بچے کو ختم کر دیتے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں آئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ چنانچہ وقت گزرتے گزرتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی دائی دوست کو اپنے گھر بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا کریں گے۔ چنانچہ اس دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دلوایا۔ جب اس دائی کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے سے نور کی ایک کرن نکلی ہے جو کہ اس دائی کی آنکھوں پر جا پڑی۔ اس کرن نے آپ علیہ السلام کی دائی کے دل کو موم کر کے رکھ دیا اور وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگی کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت اپنی زندگی میں بچہ نہیں دیکھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس بچے کے بارے میں فرعون کو بتا کر اس سے انعام لے لیتی اور فرعون کے سپاہی اسے ختم کر دیتے، مگر اس بچے کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے جس کا اندازہ میں بھی نہیں لگا سکتی، اور میں اب چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اسے کچھ بھی نہ ہو، چونکہ فرعون کے سپاہی ہر وقت ان دائیوں پر نظر رکھتے تھے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی دائی آپ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو فرعون کے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا اور اس دائی سے پوچھا کہ تم کدھر گئی تھی؟ تو اس نے کہا میں اپنی دوست کے ہاں گئی تھی، مگر ان سپاہیوں کو اس دائی کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ چنانچہ وہ سپاہی اس تحقیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے بڑھے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک تندور میں چھپا دیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چنانچہ جب ان سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے کچھ نہ ملا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے تندور کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے تندور میں دیکھا تو وہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سلامتی والی آگ بن کر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور سے باہر نکال لیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا خوف ستایا جا رہا تھا کہ اگر فرعون یا اس کے سپاہیوں کو میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے کا علم ہو گیا تو وہ اسے ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی اور اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اس لیے تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دو اور ہم اسے تیری طرف ضرور لوٹا دیں گے۔ چنانچہ اس وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ذرا سکون آیا اور اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور صندوق بنوانے کے لیے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کر لیا، مگر یہ بڑھئی فرعون کی قوم سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ مجھے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دیجیے۔ تو اس بڑھئی نے آپ سے پوچھا کہ اس صندوق کو آپ نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، چونکہ آپ ایک نبی کی والدہ تھیں، اس لیے آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر سچ ہی بولا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں اور میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اپنے بچے کو فرعون اور اس کے جلادوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ تو اس پر اس بڑھئی نے سوچا کہ اگر یہ خبر میں فرعون کے جلادوں تک پہنچا دوں تو میں انعام و کرام حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بڑھئی اس مقصد کے لیے فرعون کے جلادوں کے پاس گیا۔ جب وہ بڑھئی یہ واقعہ سنانے لگا تو اس وقت اس بڑھئی کے دل پر ایک ایسی وحشت طاری ہو گئی کہ وہ بول ہی نہ سکا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، کہ وہ گنگا ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس سے وہ باخبر ہیں، مگر جب فرعون کے سپاہیوں نے اسے اشارے کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمیں مذاق کر رہا ہے، اس لیے ان سپاہیوں نے اسے مار کر باہر نکال دیا۔ جب یہ بڑھئی باہر آیا تو اس نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ ابھی صبح کا ہی وقت تھا اور سورج نکل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ یہ صندوق ایک کشتی کی ماند بنایا گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر دوبارہ صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ماں کے دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کی لہریں اس صندوق کو دریا کے کنارے سے بہت دور لے گئیں۔ ماں کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل اس دریا کی موجوں پر جا رہا ہو۔ چنانچہ ماں اس دریا کے کنارے کھڑی ہو کر اس صندوق کو دیکھتی رہی۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام کی والدہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات پر یقین تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ضرور دوبارہ ان کی گود میں آئیں گے۔ روایات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی اور وہ ایک بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس مرض کا بہت علاج کروایا اور بڑے بڑے طبیبوں کو اپنے سامنے حاضر کروایا اور ان سے علاج کروایا، مگر وہ مرض ٹھیک نہ ہوا۔ تو فرعون نے اس کے متعلق اپنے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس مرض کا آخر کیا حل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہماری پیش گوئی کے مطابق دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ فرعون کی یہ بیٹی حضرت آسیہ علیہ السلام کے بطن سے نہ تھی۔ چنانچہ ایک روز جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی لونڈیوں کے ہمراہ دریائے نیل کے کنارے سیر کر رہی تھی تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا جو کہ دریا کی موجوں میں لہرتے ہوئے آ رہا تھا۔ دریائے نیل چونکہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا، اس طرح حضرت آسیہ نے صندوق پکڑنے کا حکم دیا تو لونڈیوں نے صندوق پکڑ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک بجلی چمکی ہے اور اس صندوق میں سے ایک نور کی کرن نکلی ہے جس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی، اس لیے جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو حضرت آسیہ علیہ السلام دیکھتی ہی رہ گئی اور اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ جب فرعون کو اس بچے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فوراً بچے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ ہم اسے بیٹا بنا کر پالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو اور ہو سکتا ہے
کہ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، اس لیے تم اسے قتل نہ کرو۔ اس پر فرعون، اس کے نجومیوں اور اس کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کی طرف سے صندوق میں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جس کے بارے میں فرعون کے نجومیوں نے بتایا ہے۔ مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دل بھر آیا تھا، وہ ان کے مخالف ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی اور انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساتھی چاہ کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ترکیب کرنے والا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون اور اس کی حکومت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی ختم کرنا تھا۔ اور اس طرح فرعون، جو کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے جس بچے کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہی بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرورش پانے کے لیے فرعون کے گھر آن پہنچا۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی جان سے پیارے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا تو اس وقت وہ اپنے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھی۔ ممکن تھا کہ وہ عنقریب ہی رو پڑتی، مگر وہ ڈرتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو فرعون اور اس کے سپاہیوں کو علم ہو جائے گا اور وہ میرے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل اپنے بیٹے کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا۔ اگر ہم نے اس کے دل کو ایمان کی روشنی نہ دی ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، مگر اسے اللہ کا وعدہ یاد تھا کہ ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن والدہ یہ جاننے کے لیے کہ یہ صندوق کدھر کو جاتا ہے، اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ چنانچہ فرعون کی لونڈیوں نے جب اسے پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے دور کھڑے دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ جب فرعون کے گھر والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے انتظام کرنا چاہا کہ کسی دایا کو بلا کر اسے دودھ پلایا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کسی دایا کا نہ پیا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ فرعون کے حکم کے مطابق کئی دایا آپ کو دودھ پلانے کے لیے آئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ جب یہ سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کی بہترین پرورش کر سکتا ہے، اور ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں جس کا ممکن ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو لایا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں لایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پی لیا، اور اس طرح انہوں نے سمجھا کہ یہی مناسب گھرانہ ہے جس میں اس بچے کی پرورش بہترین ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے ہاں لوٹا دیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ سننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔